الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ گزارش یہ ہے کہ سجدے میں دعا کرنا بہت ہی افضل چیز ہے اور سجدے میں دعا کے قبول ہونے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سجدے میں دعا کرنے کی ترغیب دی ہے۔ یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی ایسی دعا کر سکتے ہیں جو قرآن پاک میں آئی ہو جبکہ سجدے میں قرآن پاک کی تلاوت ممنوع ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ جب قرآن پاک سے کوئی دعا لی جائے اور اسے بطور دعا سجدہ میں پڑھا جائے تو یہ تلاوت نہیں ہے، یہ قرات نہیں ہے، بلکہ یہ دعا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ جب آپ قرآن بطور تلاوت اور قرات پڑھیں گے تو اسے تلاوت کہا جائے گا، اور جب آپ قرآن سے کوئی دعا لے کر اسے بطور دعا پڑھیں گے تو اسے تلاوت نہیں کہا جائے گا، اسے دعا کہا جائے گا، لیکن یہ دعا قرآن پاک سے لی گئی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سی احادیث میں کئی دعائیں بیان کی ہیں۔ اب اگر اس حدیث میں سے وہ دعا لے لی جائے اور اسے سجدے میں پڑھا جائے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے سجدے میں حدیث پڑھی ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ حدیث میں سے جو دعا تھی وہ لی ہے اور سجدے میں پڑھی ہے۔ اگر کوئی مولوی صاحب اپنی گفتگو میں لوگوں کو کوئی دعا بتا رہے ہوں اور وہی دعا سجدے میں پڑھی جائے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ انہوں نے مولوی صاحب کی گفتگو جو ہے وہ سجدے میں پڑھی ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ مولوی صاحب کی گفتگو میں جو دعا تھی وہ دعا انہوں نے سجدے میں پڑھی ہے۔ اس لیے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ سعودی عرب کے علماء کرام کی فتویٰ کمیٹی سے جب یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا لا بأس بذلك اذا اتى بها على وجه الدعاء لا على وجه التلاوة للقرآن۔ اگر کوئی آدمی قرآن پاک کی دعا کے طور پہ پڑھتا ہے، تلاوت کے طور پہ نہیں پڑھتا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق